अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले 24 से 48 घंटों से एक डिबेट चल रही है कि आखिर मोहसिन नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन अदालत की कार्रवाई फाइल की गई है उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। फिर एक डिबेट ये भी चल रही है कि इमरान खान साहब को जो अल शिफा अस्पताल नहीं लाया गया और पीम्स अस्पताल लेके गए जहां पे उनका कोई टेस्ट भी नहीं हुआ और बस चक्कर लगवाया और वापस अडयाला ले गए। इसके पीछे हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट है। इनिशियल जो खबरें आई उसके मुताबिक तो पीटीआई इस बात पे कन्विंस्ड थी कि जी ये नून लीग की हुकूमत ने किया है, एस्टैब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा हमारी तोपों का रुख उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। एक और खबर यह भी आई कि खान ने बड़ा वाज़ह कर दिया पीटीआई पर कि खबरदार कोई भी एस्टैब्लिशमेंट से बात ना करे, और बैरिस्टर गौहर जैसा ठंडा बंदा जो बड़े मसलियत के जरिए रास्ता निकालने पर यकीन रखते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई अब कोई एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। अब हम अपने खुदा को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे अगर हमने खान से गद्दारी की या मजीद किसी बातचीत में लगे रहे। ये बात अपनी जगह पर है। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, बार बार ट्विटर पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, हर जगह पे लिखा, बताया, बोला कि नून लीग की हुकूमत को बहुत ज्यादा तकलीफ है, लुच्चापन कर रहे हैं, शोधापन कर रहे हैं, छोटापन कर रहे हैं कि खान की सेहत के हवाले से सियासत कर रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब को 6.25 महीने जेल रहे थे जब ये पनामा में उन्हें सजा हुई थी अकामे वाली, तो उसके अंदर भी तकरीबन वो 3-4 यानी 6 महीने में से 3 महीने से ज्यादा वो अस्पताल में रहे थे। कभी जाती उमरा को अस्पताल बना दिया जाता था, कभी सर्विसेज हॉस्पिटल, कभी किसी अस्पताल के अंदर। तो छोटापन कर रहे हैं, नीचपन कर रही है। अच्छा, अब मंसूर अली खान जो कि नून लीगी सहाफी आप कह लें, उन्होंने भी दावा किया है शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम के अंदर कि जब ये खबरें आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इस्लामाबाद से लेकर जाती उम्र तक हलचल मच गई और उन्होंने हर तरफ राब्ते करना शुरू कर दिए। ऐ की हो गया, ऐ की रोड़ा पै गया, कोई डील तो नहीं हो गई, परेशान हो गए। इवन मंसूर अली खान कहते हैं मुझे भी फोन किया गया, पूछा गया कि क्या मामला है, कोई गेम तो नहीं होगी, कोई साजिश तो नहीं होगी, कोई डील तो नहीं हो रही। कहा मुझे नहीं पता। इवन वो कहते हैं पिंडी वाले ने भी यकीन दहानी कराई, कोई साजिश नहीं हो रही, खान की सेहत का जेन्युइन मामला है, आप परेशान मत हो। लेकिन जाहिर है यानी ये गवाही है कि ये शोधापन जो है इसके अंदर नून लीग मुकम्मल तौर पे मुलव्वस थी, और कल को नून लीग के साथ ऐसा वक्त आ गया तो ये भी किसी रहम के कोई हकदार नहीं होंगे जिन पर जरा सा केस बने तो कहते हैं मरोड़ हो गई है, लक त्रुट गया वे, कोई कहता है प्लेटलेट्स गिर गए हैं। अच्छा, फिर आज आज एक और बड़ी अहम मीटिंग हुई है। मैं आता हूं सुहेल हफीज साहब की तरफ भी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी। मीटिंग ये हुई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। ये फरिया आदरी साहिबा रिपोर्ट कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जराये के मुताबिक 2 घंटे तवील मुलाकात के एजेंडे में सर फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला रहा। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स चेकअप की वजूहात से आगाह किया। यानी आज भी जो डिस्कस होता रहा 2 घंटे, वो यही कि अस्पताल आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उधर किया, ठीक किया हमने। यानी जो टॉप एजेंडा था, कश्मीर इलेक्शन से ज्यादा वजीर आजम किसको बनाना है कश्मीर का, स्पीकर किसको बनाना है, उससे बड़ा जो एजेंडा था वो था खान का और सुप्रीम कोर्ट के केस का। यानी यही सब कुछ चलता रहा। तो इसका मतलब है नून लीग ने एक इशारा दे दिया, जितने वो डरे हुए हैं या जितना वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कि वो इसके पीछे थे। दूसरी तरफ कल मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने मुनीफ फारूक साहब का एक बयान आपके सामने रखा था। मुनीफ फारूक कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, अगर एस्टैब्लिशमेंट ये चाहे कि इमरान खान को अल शिफा मुंतकिल करना है तो शहबाज शरीफ कौन होता है, कोई और कौन होता है, बात में वजन है कि इधर शिफ्ट ना करो उधर शिफ्ट करो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हामिद मीर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर दावा किया कि नहीं ये नून लीग का फैसला था। मोहसिन नकवी साहब तो पीटीआई के साथ राब्ते में थे। इवन रात को 8-9 बजे मोहसिन नकवी साहब ने दौरा भी किया था शिफा हॉस्पिटल का। तो मोहसिन नकवी साहब को तो खुद नहीं पता था कि ये क्या वारदात डल गई है और किधर उनको लेकर जाया गया है। बहाना बना दिया गया जी, लोग पहुंच गए हैं शिफा हॉस्पिटल के बाहर,
یا بہانہ بنا دیا گیا سیکورٹی رسک کا، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اب اس ساری صورتحال میں سب سے اہم جو یہ اتنا میں نے کو 5 منٹ گفتگو کر دی ہے، بتانے کا مقصد کیا تھا۔ سہیل افریدی صاحب آج بنیر میں تھے، اسٹریٹ موومنٹ کر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پر عائد ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پر نہیں۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا میں حالانکہ خود اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ والی جو واردات ہے یہ پنجاب حکومت نے ڈالی ہے، یعنی انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے دی۔ اب کیا سچ ہے کیا نہیں، منیر فاروق کی مانی ہے، حمد میر صاحب کی مانی ہے، یا پھر سہیل افریدی صاحب کی مانی ہے؟ میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر لے اور ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ اور پھر جو میں خبریں چل رہی ہیں لوگوں، اگر اللہ کے وہ دوست ہیں صحافی اسد اللہ خان صاحب، انہوں نے ایک ویلاگ کر دیا، انہوں نے بتا دیا جی کیا کیا بات ہوئی ہے۔ بچے کو اب اسلام آباد میں ان باتوں کا پتہ ہے، لوگ گاؤں دیہاتوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اوورسیز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اپنی خواہش کے مطابق وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، خواہش کے مطابق خبر ملے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرض کریں مجھے کوئی کہتا ہے، آپ میں سے کہتا ہے کہ بھائی فلانے پر تنقید کرو، فلانے پر تنقید نہ کرو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتہ ہو، جن کا آپ کو پتہ ہے ہمیں نہ پتہ ہو۔ اب اسد اللہ خان صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی لوگ کروایا، ایسا بھی لوگ نہیں، حالانکہ دوڑے تو پی ٹی آئی کی لگی ہوئی ہیں۔ آج افریدی صاحب نے کہہ دیا بھائی 20 نہیں 40 لاکھ بندے لے کے آؤں گا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہوئے تھے، خان نے غصے کا اظہار کیا، آج انہوں نے بھی ٹویٹ کھڑکا دیا، کہتے ہیں آج تمام دن پنجاب کے چاروں ریجنوں اور ضلعوں کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان سے میٹنگز کی، پنجاب سے پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کو بڑی تعداد میں بھی میٹنگ ہوئی، لیبر ونگ کے صدر اور گجرانوالا چنیوٹ اور لیا سے بھی ممبران اسمبلی اور نمائندگان سے بھی ملاقات۔ انہوں نے بتایا جی میں نے بڑا مصروف دن گزارا ہے، میں نے بھی ہل جل شروع کرتی ہے۔ تو یہ ہل جل اسی خبر کا نتیجہ ہے کہ خان نے ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ یہ کر کے آ رہی ہیں، میں جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہوں، یہ باہر کیا کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو الگ سے مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا خان نے کب کہا، کس کو کہا؟ خان نے آپ کو بتا کر کہنا تھا۔ بھائی یہ نا میں ابھی ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا، ٹویٹر ذرا کیونکہ کریڈیبل سورس ہوتا ہے خبروں کا، کوئی درجن بھر سے زیادہ لوگوں نے ٹویٹ کیے ہوئے، اور اس میں سے کچھ بڑے سمجھدار لوگ بھی، کہ خان کو جیل میں یہ نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے، آج تاریخ کیا ہے، اس وقت گھڑی پر ٹائم کیا ہوا ہے، خان کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ علیمہ خان سٹریٹ موومنٹ کر گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں صحافی، ایسا ہے ویسا ہے۔ کوئی عقل کے اندھے پاگلوں جیسے ذہن ہے لوگوں کے، کچھ سوچتے نہیں ہیں، جذباتی لوگ ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ ہمارے لوگ سادے ہیں، برا بھی لگتا ہے کہ اتنے سادے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور بھائی بشرا بی بی کا خاندان بشرا بی بی سے ملتا ہے، بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ملتی ہے، اور پھر نورین نیازی کی کون سا 5 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے کہ جاتے ہی خانے کا او علیمہ خان کیا کر رہی ہیں۔ پوری بات ہوئی، بہت ساری باتیں باہر آ چکی ہیں، اور خان نے کوئی یہ نہیں کہا خبردار علیمہ یہ نہ کرے۔ خان نے کہا علیمہ خان صاحبہ نے جو کیا، ایون بشرا بیوی نے کہا خراج تحسین کی مستحق ہیں، اچھی بات انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں میری پارٹی والے، یہ ان کا کام تھا، تو خبردار علیمہ یہ کام نہ کریں۔ فرض کریں نا، فرض کریں آپ کا چھوٹا بھائی ہے، چلے میں سادی سی بات کرتا ہوں جو مجھے گاؤں دیہاتوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے 5-10 سال کا، آپ اس کو کسی بھینس کے نیچے بٹھا دیں کہ آپ نے اس کا دودھ نکالا، چلے شاباش اس کو کہ اس 8-10 سالہ بچے نے دودھ نکال لیا، لیکن کوئی بڑا دیکھے گا وہ کہے گا کہ بھائی تم نے بہت اچھا کیا، لیکن پتر ہے تیرا کام نہیں، کام نہ کرو، تمہارا باپ کرے، تمہارا بڑا بھائی کرے، یا کوئی بھی ایسا کام۔ تو خان نے یہ کہا کہ میری بہن ہے، لیکن اس کا پارٹی چلانا، یہ اس طرح کی اسٹریٹ موومنٹ، یہ اس کے لیے میری پارٹی ہے، اتنے لوگ اتنے عہدیدار ہیں، اب لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اپنی لوگوں کی سوچ سمجھ ہے، کیا اس پہ کہا جا سکتا ہے۔ منصور علی خان نون لیگ کے حال سے ایک اور خبر دے رہے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف کیمپ نئے صوبوں کے معاملے پر زیادہ خوش نہیں ہے، نواز شریف محسن نقوی کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے، مگر مجبوری ہے، ان کے خلاف ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھ لیں ذرا، کل کا محسن نقوی 3 دفعہ کا وزیر اعظم، جو کہتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کا دور نکال دے تو پیچھے کھنڈرات بچتے ہیں، مزاحمت کرنے والا، ڈٹ جانے والا، جہانگیر کرامت کو ہٹانے والا، مشرف کو برطرف کرنے والا، اور بعد میں جہاز والا معاملہ، بڑا بہادر، بڑا تگڑا، وہ محسن نقوی سے ڈر رہا ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ نون لیگی صحافی کہہ رہے ہیں۔ اچھا،
نجم سیٹھی اور ظاہر خبریں چل رہی ہیں صبح فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران جا رہے ہیں امریکہ کا پیغام لے کر. تو نجم سیٹھی نے کہا کہ شہباز شریف پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا باہر. انہوں نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وفد لے کر ایران جا رہے ہیں کیونکہ فیلڈ مارشل کے بغیر وہاں کوئی پکی بات نہیں ہوگی اور انہیں ایران اور امریکہ دونوں کی حمایت بھی حاصل ہے. حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی بات میں اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا فیلڈ مارشل کی بات میں ہوتا ہے. تو یہ تو ان کی حیثیت ہے, پھر بھی اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں. کل شام 6 بجے پارلیمنٹ میں تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, جے یو آئی ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی یا دیگر جتنے بھی, انہوں نے مشترکہ جو ہے وہ ملنے جا رہے ہیں, ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اجلاس بلا لیا ہے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دینا ہے. اون بپی کا ویڈیو پیغام آیا ہے صدر تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے, کہتے ہیں این 168 بہاولپور کے ضمنی الیکشن کا پاکستان تحریک انصاف نے آج مکمل بائیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جب ہر الیکشن فارم 47 کا الیکشن بن جائے اور عوامی مینڈیٹ مسلسل پامال ہو تو ایسے عمل کا حصہ بن کر حکومت کی کو لیجٹیمیسی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. مولانا فضل الرحمان بہت غصے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ان کا ذکر کیا تھا. اب ان کی کچھ اور چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. کہتے ہیں شہباز شریف بیچارہ وزیر اعظم ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے, اگر وہ قابل قبول ہوگا تو آرمی چیف کے ساتھ لے کر جائے گا, ورنہ شاید اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے. وہی نجم سیٹھی والی بات کہ شہباز شریف کی کوئی حیثیت نہیں. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ طاقتور ہیں, لیکن 1971 میں ہتھیار ڈالنے سے ایک دن قبل جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا ہم لڑیں گے, لیکن اگلے دن ہتھیار پھینک دیے. یہ بڑے بڑے بول ہم نے اس وقت بھی سنے تھے جب عوام اس قرب سے گزر رہے تھے کہ تم کیوں مزے لے رہے ہو. بہرحال کا یہ ریلوں پر تنقید کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے, جو جبر کے ذریعے قوم کی مرضی کے بغیر مسلط ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو, جو عزت والوں کو بے عزت کرے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے بلوچستان سے کچھ معززین بلائے گئے, ان سے ہماری مقتدرہ نے جو گفتگو کی وہ انتہائی توہین آمیز تھی. تو یعنی مولانا فضل الرحمان تو لعنت پر پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب مولانا صاحب اچھے خاصے غصے میں ہیں. بہرحال نون لیگ کے اندر اس وقت مروڑیں اٹھ رہی ہیں. خوف ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ کہتے ہیں سمجھ سے بالا تار ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعاً عمل ہو گیا, خان کو ہسپتال لے آئے ہیں, چیک اپ ہو گیا ہے, تو پھر سپریم کورٹ نے ایون نمبر ہی کیوں الاٹ کیا جی؟ یہ جو 17,804/2026 نمبر لگا ہے خان کی درخواست کو, عظمیٰ خان کی درخواست کو, توہین عدالت والی, میں نے کہا یہ نمبر ہی کیوں لگے؟ تو خوف ہے. بہرحال آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.